اچھا علی بھائی اس میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ گئی تو میں آپ کے بارے میں بڑی اسٹڈی کر کر آئی ہوں کہ ایسے نہیں آگے آپ سے کوشچن آنسر کرنے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے اپنی افیلیشن نہیں کروں گا, لیکن اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں یا اس کے علاوہ شاید ایک تو انٹرویو تھا, ایک اور آپ کی ریکارڈنگ تھی, غالباً دونوں میں ایسے ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا کہ جی ہم نے فلاں طریقوں ہم آئے اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا, کتاب و سنت کا منہج, سنت کے منہج کو کیا, سلف کے منہج. تو زبیر صاحب نے کہا جی اس کا مطلب پہلے حدیث ہو گئے, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. آج آپ حنیف قریشی صاحب سے بھی شاہ جی پوچھیں نا کہ آپ اہل حدیث ہو, کہیں گے ہاں جی اسی اہل حدیث ہیں, وہابیاں اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی جو لکھ کے دیا تھا اہل حدیث تو نہیں لکھ کے دیا تھا. شیخ زبیر صاحب نے جو چٹ پڑھی ہے اس میں الفاظ تھا کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق اڈاپٹ کیا. اتنا لمبا جو جملہ لکھا تھا اس کی بجائے میں اہل حدیث ہی لکھ دیتا نا, میں اسی وقت اس چیز کے خلاف ہو چکا تھا. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے ایمفسائز کیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ اہل حدیث ورڈ کی بجائے اہل سنت کا ورڈ استعمال کیا. جب شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنی لمبی بات کے بجائے مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے, تو آپ کو چاہیے تھا وہاں کہتے نہیں جی میں اہل حدیث نہیں ہوا, آپ نے وہاں کہا الحمدللہ. ہاں کاش اگر میں آج والا انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو میں کہتا کہ سر اس کو آپ ذرا چینج کر دیں, میں اہل حدیث منہج پہ آیا ہوں, اہل حدیث مسلک میں نے نہیں اڈاپٹ کیا. اچھا ہاں باقی میں اس وقت بھی کلیئر تھا اس مسئلے میں. اتنا لمبا چوڑا جو مجھے لکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے کہ میں کلیئر تھا اس موقف میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو الحمدللہ میں نے کہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث بھی ہوں, الحمدللہ میں اہل سنت بھی ہوں, میں الحمدللہ عمار ابن یاسر والا اہل تشیع بھی ہوں, الحمدللہ میں سب کچھ ہوں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی, اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو لوگ جنوں اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ کی عظمت کو ماننا دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں, اگر جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمفسائز کرنا, کتاب و سنت کو ایلیٹ ماننا باقیوں کے نظریات کے مقابلے پر بزرگوں کے, اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع ہونا تو میں اہل تشیع ہوں, تو وہ تو ابھی بھی ہوں. چلیے بھائی اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 73 فرقوں والی. اب اس میں ایک ہے فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ کے متعلق یہ ہے کہ یا تو وہ بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے یا زیدی ہوں گے یا جس کو بھی آپ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ہوں یا آپ کے ہمارے جیسے فالوور ہو جائیں یا مفتی ساق صاحب ہو جائیں یا ان کے فالوور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال تک کوئی فرقہ ناجیہ گزرا ہی نہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جواب تو تب میں دوں نا جب میرے بھائی میں اپنے علاوہ باقیوں کو کافر کہہ رہا ہوں. یہ تو ان سے پوچھے نا جو فرقہ ناجیہ کے چکر میں اپنے علاوہ سب کو باہر نکالے پڑے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھے نا. میں تو الحمدللہ فرقہ ناجیہ اس اعتبار سے ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں, اسلام سے نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے سارے کافر گزرے ہیں؟ ہم تو ساروں کو, ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ باقی جو فرقہ ناجیہ ہیں پہلے خود, تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ پہلے آپس میں میچ کو کھیلیں, آپ میں سے جو فائنل جیت ہے اس کا میچ بھی میرے ساتھ ڈلوا لیں. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور باقی مکاتب فکر یہ آپس میں میچ کھیل کے کوئی ایک ناجیہ فرقہ ڈیفائن کر چکے ہیں؟ وہ اپنے علاوہ سب کوئی کافر سمجھتے ہیں, سب کوئی گستاخ رسول مشرک سمجھتے ہیں اور دوست کی فرقہ سمجھتے ہیں. وہ تو دوسروں کو جب دوست کی فرقہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھ سے کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دوست کی کہہ رہے ہیں, پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں. میں تو ان ساروں کو انشاءاللہ تعالی جنتی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ان میں جو صحیح لوگ ہیں انشاءاللہ جنت تک جائیں گے, اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی پھینٹی لگے گی. باقی جو 73 فرقوں والی حدیث اتنا آسان نہیں ہے اس کو فٹ کرنا, خود ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فٹ کیا. اور پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلافات کو یہ فروئی کہتے ہیں. دوسری جانب تو انہوں نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ فروئی اختلافات تھے تو امام لادا کیوں تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اگر سنی مانتے تھے سب آپس میں, تو یہ 4 انہوں نے اماموں کے نام کے اوپر مسلے کیوں کھڑے کیے ہوئے تھے؟ اور فقہ کی کتابوں میں آپ جائیں تو فقہ حنفی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شافعی عورت بیاہ کے اپنے گھر لائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہودیہ بیاہ کے لائے. فتاوی علمگیریہ کے اندر باقی کتابوں کے اندر یہ ریفرنسز موجود ہیں. تو یہ بات ہی کرتے ہیں صرف, باقی ایک دوسرے کو پکا گناہ سمجھتے ہیں. یہ تو آپ نے میری بات کی پھر تصدیق کر دی نا. ان کا تو موقف ہے بالکل کلیئر. مثلا ان کا موقف یہ جی ہمارا یہ گروہ ہے, یہ ہمارے علماء ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم فرقہ ناجیہ, باقی سارے جنمی ہیں. آپ کا وہ حساب ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا, کہ جناب یہ شیعوں سے لے لیا, یہ دیوبندیوں سے لے لیا, یہ بریلویوں سے لے لیا. وہ کہتے ہیں یہ فکر کبھی دنیا میں رہی ہے آج تک؟ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے ہم نے کب کوئی چیز لیا؟ ہم تو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے چیزیں لے رہے ہیں. اگر امام بخاری امام مسلم کی کتابوں سے ہم کو ریفرنس آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اس روڑے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رانگ نمبر ہے تو آپ امام بخاری امام مسلم کو رانگ نمبر کہیں نا, مجھے تو نہ کہیں. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں پھر یہ ٹنی ہے. انہوں نے اپنی مطلب کی بخاری مسلم لی ہوئی تھی, ہم نے ساری کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ کر دیا.
اگر میری کوئی ذاتی کتاب ہوتی, میں اپنی سند کوئی پہنچا رہا ہوتا نبی علیہ السلام تک, تو آپ ضرور اعتراض کرتے. میں تو ہمیشہ بخاری مسلم کے ریفرنسز دے رہا ہوں. اب آپ اپنے بزرگوں کو روئیں جنہوں نے آپ کو دورا دین دیا تھا, آدھی باتیں بتائی تھیں آپ کو بخاری مسلم سے, آدھی باتیں چھوڑ دی ہوئی تھی, میں نے وہ ساری لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. اصل سننی ہے میں وہاں تھوڑے سے بزرگ بھی ٹننی تو تسی بھی ٹننی, پھر تو میں ہی کہوں گا نا. اگر میری کتابیں اپنی ہوتی, سنیوں والی کتابیں نہ ہوتی, آپ کا اعتراض بالکل جینون تھا کہ جس نے گھر بیٹھ کے باتیں بنائی ہیں. اگر بخاری مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں, کوڑ مار کے ٹوٹ جاتے ہیں ویڈیو کے اندر. میں انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہوں, لوگ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اور وہ نکلتی ہے. تو اگر میں نے یہ حدیثیں نکال کے پبلک کو بتائی ہیں, تو یہ حدیثیں میں نے گھر تو نہیں لکھی, بخاری مسلم میں پہلے تھی. آپ اپنے بزرگوں کو روئیں, ان کے ساتھ جا کے آپ وہ جس پریس کلب کے باہر احتجاج کریں اپنے بزرگوں کے خلاف کہ جی ہم نے تو, آپ انجینئر صاحب کو اپنا بزرگ مان لیا کیونکہ آپ نے تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہم تک چھپائی ہوئی تھی. آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ تو یہ حدیث چھپاتے نہیں, یہ تو علی نے نکالی ہے. تو میری اگر کتابیں جس دن شادی الگ ہوئی نا, اس دن میرے پر اعتراض بنے گا. جب میری کتابیں وہی ہیں جن کتابوں کو آپ بھی مانتے ہیں, تو پھر میرے پہ تو اعتراض ہی کو نہیں ہے. باقی پرانے بزرگوں کی کیا بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے, ہم ان کی کوئی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اور باقی پریکٹیکلی تو حنفی بھی کئی معاملات کے اندر بزرگوں کے فتوے چھوڑ چکے ہیں. مدینہ کو کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ حرم مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. ابھی شوال کے 6 روزوں کے اوپر بھی میرا انشاءاللہ لیکچر آئے گا. تمام فقہ حنفی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے کہ امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو 6 روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے. امام مالک بھی, امام مالک کی تو الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آج ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں تو یہ اختلاف رائے کرتے ہیں نا. مفقود الشوہر جو ہے, مفقود الشوہر عورت جس کا شوہر گم جائے, ایسی عورت وہ 4 سال تک انتظار کرے گی. امام مالک کا فتویٰ ہے, امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے گی, یا اس کے خامند کے ہم عمر سارے لوگ فوت ہو جائیں. تو کیا حنفی 90 سال والا فتویٰ یہ اپنی پبلک کو بتا سکتے ہیں؟ فتویٰ تو امام مالک کے فتوے کے اوپر دے رہے ہیں. تو یہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا تو یہ خود بھی لگا رہے ہیں. ہم تو دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہمارے عقائد بتائیں کہ ہمارا کون سا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. کتاب و سنت کے, بزرگ بابوں کے نہیں, ان کا ہم کوئی ذمہ دار نہیں. کیوں؟ یہ آپس میں بھی ایک دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تحقیر کے ساتھ لیا کرتے تھے احمد بن حنبل. ایلو لے جو میرے کو ریکارڈنگ کرنا سنیے سر, مسند احمد میں موجود ہے. اپنے بیٹے سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ ابو فلانا کہتا تھا, ابو حنیفہ بھی نام نہیں لیا. تو پھر بیٹے نے مجھے کیوں فلانا کہتے ہیں, فلانا جیسے پنجابی فلانا ٹینگا کہہ دینے نا, انہوں نے کہا میں ابو حنیفہ کو کہہ رہا ہوں. اس طرح تحقیر کے ساتھ یہ نام لیتے تھے. بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی قبر پہ جاتے تھے رفع دان چھوڑ دیتے تھے, ان کی قبر پہ جاتے رفع دان کرتے تھے. بالکل جھوٹ مالتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اتنی جرح کرتے ہیں. میں جرح کے اوپر پورے لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پڑ کے رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم بھی اختلاف رائے کرتے ہیں. میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل کو ہم کو فائز نہیں کر سکتا.